بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل جیسے ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو امت مسلمہ پہ حالات ہیں اس پر ہم اللہ کے سامنے خوب روئیں دھوئیں، اور یہی چیز ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سکھلائی۔ بدر کی جنگ ہونے والی ہے اور رات کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کثرت سے مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا پڑا کہ اب تو بس کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو انسانیت کا ڈر تھا اور انسانیت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، اس کا تو اندازہ قرآن کریم سے بھی ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو بھی کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کی فکر میں، ان کے لیے رونے میں۔ تو یہی چیز صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور تابعین نے صحابہ سے سیکھی، اور تابعین نے تابعین سے اس کو سیکھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ کابرن عن کابرن، بڑوں سے بعد میں آنے والے سیکھتے رہے۔ ماضی قریب میں اس کی مثال ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ تھے، کہ جن کو ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ نے بہت قریب سے دیکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے، 1967 میں جس وقت بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سہارنپور میں حضرت کو کھلا کر دوپہر آرام کے لیے لٹا کر فارغ ہوئے، اور شاید حضرت شیخ سو بھی گئے اتنے میں سہارنپور کے مدرسے کے جو مالیات کے ذمہ دار تھے وہ تشریف لائے اور کہا کہ حضرت شیخ سے ملنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ حضرت تو سو گئے، کہا کہ نہیں، بہت ضروری کام ہے، ملنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب یہ تو حضرت شیخ کے پورے اوقات وغیرہ سے واقف ہے، ضرور کوئی اہم بات ہوگی، تو ہم نے دروازہ کھول دیا، اندر تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت مسجد اقصیٰ نکل گئی۔ اسی وقت ریڈیو پہ اطلاع آئی تھی کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بس پھر تو کیا تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انا للہ پڑھی اور فرمایا کہ بھائی وضو کراؤ۔ وضو کرایا، اور پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نفل کی نیت باندھ لی، پھر روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ اور یہ تو ایک واقعہ، حضرت فرماتے ہیں کہ جب تقسیم ہند کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ان میں سے ایک مولانا انعام اللہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نماز شروع کر دیتے تھے، صبح تک نماز میں مشغول، روتے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہی فرماتے کہ بھائی وضو کرو، اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو یہ ڈر جو بڑوں سے انہوں نے سیکھا تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا حال لکھا تھا کہ امت کا درد، انسانیت کا درد ان کے دل میں کتنا تھا۔ حضرت معالی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت جو دعا میں رونے میں مشغول ہوتے تھے، تو میں نے سوچا کہ ذرا میں بھی سنوں کیا مانگ رہے ہیں۔ چپکے سے میں پیچھے بیٹھ کے سننے لگا کمرے سے باہر، تو کیا سنتا ہوں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دعا میں اشعار پڑھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ تیری جہنم اس سے بھر جائے اور انسانیت کو تو بچا لے۔ کیا انسانیت کا درد ان کے دلوں میں۔ حضرت معالی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میری تو یہ سن کر چیخیں نکل گئی اور میں تو بھاگا وہاں سے کہ کیا انسانی ہمدردی ان کے دل میں ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارے تمام اکابرین نور اللہ مراقدہم کے اندر پایا جاتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری بخاری شریف کا ختم کرایا تھا بریڈ فورڈ میں، حضرت حافظ پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہ کے مدرسے میں، تو حضرت سٹیج پر تھے اور حافظ پٹیل صاحب ویل چیئر میں بائیں طرف تھے نیچے۔ تو حضرت نے بیان کے دوران پہلے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی کہ وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی دیوار کے پیچھے کی گلی میں بیٹھ کر مسلسل رویا کرتے تھے۔ وہ ایک درد تھا کہ امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، کیسے اس کو دین کی طرف واپس لایا جائے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ امت کے لیے رونا یہ حضرت حافظ پٹیل حضرت حافظ صاحب سے سیکھ لو، اشارہ کر کے فرمایا۔ تو دوستو اس وقت امت کے لیے رونے والوں کی بہت کمی ہو گئی ہے، ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ خود ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کا قصہ میں نے کئی مرتبہ سنایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی ذرا طبیعت میں فرق محسوس ہوتا تھا، کوئی تکلیف ہوتی تھی، تو حضرت فون کرتے تھے کہ بھائی وہ آفتاب کو لے کر آؤ، اس لیے کہ حضرت ریفلیکسیولوجی والا علاج کافی مؤثر سمجھتے تھے۔ تو میں ایک مرتبہ اسی طرح فون آیا تو میں لے کر پہنچا حضرت کے یہاں، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ اب وہ پیروں کا حضرت کا مساج کرتے ہوئے حضرت سے کہنے لگے کہ بہت ٹینشن معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو فلسطین کے بچوں کی چیخیں سنائی دے، یہاں بیٹھے ہیں انگلینڈ میں، اور فرمایا کہ مجھے تو فلسطین کے بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ کیا درد ان لوگوں کے دل میں، امت کا، انسانیت کا۔ تو دوستو یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے شاگردوں نے جس کو سیکھا اور پھر امت کی طرف اس کو منتقل کیا، اور جو دولت ہمارے تمام اکابرین میں پائی جاتی تھی۔ تو اس وقت سخت ضرورت ہے اس کی کہ ہم بھی اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ یہ دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہم بھی امت کے لیے رونے والوں میں سے بنیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ چیز اس کا جو مزہ کہو یا اس کا جو اجر اللہ کی ہاں ہم دیکھیں گے تو ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک ہے کہ انسان اپنی فکر کرے، اور ایک یہ ہے کہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فکر کرے۔ ہمارے اکابرین نور اللہ مراقدہم نے امت کی فکر میں کیا کچھ نہیں کیا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے سالوں تک مالٹا کی جیل کاٹی امت کی فکر میں، مسلمانوں کی فکر میں۔
ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کا جو ابتدائی دور ہے جنہوں نے دیکھا، ان میں سے بعض لوگ ابھی بھی موجود ہیں کہ کیا درد تھا حضرت کے دل میں. یہ جو دالوں بری بھی شروع فرمایا حضرت نے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، یہاں ابھی تو سیٹل نہیں ہوئے تھے، اور مکانات بکتے تھے ہنڈریڈز میں، فیو ہنڈریڈز میں گھر مل جاتا تھا. اور اس زمانے میں لاکھ سے زیادہ پاؤنڈ کی جگہ رکھنا، یہ اللہ پر کیا اعتماد اور بھروسہ، اور اندر کیا وہ امت کی فکر ہوگی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی ہمت فرمائی. اور خود دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ انسٹالمنٹس میں پیمنٹ کرنا تھا، تو اس زمانے میں مہینے کے 5,000 جو آج کے حساب سے 50,000 سے بھی زیادہ بنتے ہوں گے. تو جب مہینہ ختم ہونے کو آتا تھا تو حضرت کی حالت بدل جاتی تھی، اپنا سر پیٹتے تھے اور پریشان کہ اب کیا ہوگا، لیکن ہمت نہیں ہارے، اس لیے کہ اندر ایک درد تھا کہ مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت ہو جائے اور گمراہی سے بچ جائے. تو دوستو، یہی چیزیں ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں سکھلائی ہیں. تو ہم بھی اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور امت کے لیے رونے کا اہتمام، اور خاص طور پر اس وقت جو حالات سے گزر رہی امت، تو اس کے لیے تو بہت رونے کی ضرورت ہے. اور یہ راتیں قبولیت کی ہیں، اس لیے خوب دعائیں کریں کہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، اس زمین کی حفاظت کے لیے جہاں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک لیلۃ الاسراء میں پڑے ہیں. اور کتنے انبیاء وہاں مدفون ہیں ابھی بھی، بڑے بڑے انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی قبریں آج بھی وہاں موجود ہیں. تو اس مبارک زمین کی حفاظت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے روئیں، دعائیں اور خوب مانگیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج 25ویں رات بھی، بعضوں کی کل ہے، بعض آج ہے، تو اس کی بھی قدر کر لیں. بہت ممکن ہے کہ لیلۃ القدر ہو، تو اس کی فضیلت کو بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی قیام اور اس کی فضیلت نصیب فرمائے.